السلام علیکم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے ٹائٹل پڑھا، ٹائٹل کیا تھا؟ عمران سچا، عمران جھوٹا۔ میں نے کیوں کہا؟ میں تو عمران کو سچا سمجھتا ہوں، اور آج کا یہ میرا پروگرام آپ نے بڑے غور سے آخر تک سننا ہے۔ عمران کے چاہنے والے بھی، عمران کے مخالف بھی، دونوں سنیں اس کو، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کیوں سچا اور جھوٹا کہا۔ دیکھیں، جو عمران خان اڈیالہ میں ہے وہ ہے عمران خان، اور وہ سچا ہے۔ اس کی سچائی کا ثبوت دوں گا، آپ کو سناؤں گا۔ جی، یہ اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ اور جو عمران خان ٹویٹر پہ ٹیوٹیا ہے وہ عمران خان نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے۔ وہ ہے کون؟ مجھے ایک بات بتائیں۔ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات میں جو مین ہرڈل آئی ہے کہ ایک ٹویٹ آ گیا، اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے کی پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کیا؟ مذاکرات کے دوران آپ اس قسم کی باتیں کریں؟ آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کوئی فیک اکاؤنٹ اس کو چلا رہا ہے؟ عمران خان کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر کی فیسلٹی عمران خان کو دی ہوئی ہے جیل میں، جو کہ جیل مینول میں نہیں ہوتی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا عمران کے اب بھی باہر رابطے ہیں جبکہ جیل کا عملہ تبدیل بھی ہو چکا ہے اور ان کو سزا بھی ہو چکی ہے؟ تو پھر یہ کیسے ٹویٹ ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے عمران خان نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر کیس کے آخر میں کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جس دن عمران نے باہر آنا، اس نے سب سے پہلے ڈسون کرنا ہے اس چیز کو کہ یہ جو ٹویٹر والا عمران ہے وہ میں نہیں ہوں۔ میرے پاس تو کمپیوٹر ہی نہیں تھا، میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا، میرے پاس تو انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اور یہ جو لوگ باہر آ کے کہتے ہیں، جیل میں مل کے آنے والے، کہ عمران خان نے اون کیا ہے کہ ہاں وہ میری طرف سے ہی ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ یہ آپ میری بات کہیں لکھ لیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ بات ہونی ہے، یقین کر لیے اس چیز کا۔ عمران خان نے یہ بات کہنی ہے آ کے۔ اس کی وجہ کہ جب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کیسے اون کر سکتا ہے؟ وہ خود نہیں کہہ رہا، جو باہر آتا ہے آپ کو کیا پتا اس کی عمران خان سے کیا بات ہوئی ہے جیل میں۔ لیکن جب وہ باہر آتا ہے، جو بھی ملنے والا، چاہے وکیل ہے یا پارٹی کا کوئی عہدیدار ہے یا گھر کے رشتہ دار ہے، جو کچھ آ کر بات کرتے ہیں، منوان وہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ لوگ، وہ جرنلسٹ جن سے پریس ٹاک ہوتی ہے پیشی کے موقع پر، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ مختلف ان کے ادارے ہیں، کیا پتہ وہ ایک ہی ذہن کے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں جو جا کے وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور رپورٹنگ اس انداز میں ہو رہی ہے کہ کوئی اس میں ڈفرینس نہیں آ رہا، وربیٹم ایک ہی ہے، ایک ہی قسم کا مضمون ہے۔ تو یہ بھی ایک یہاں بھی شک کی گنجائش نکلتی ہے نا؟ تو عمران خان کی براہ راست بات تو آپ نے کبھی نہیں سنی جیل کے اندر سے، کوئی آڈیو اس کی وہاں سے لیک ہوئی ہو، کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہو جس میں بات کی ہو۔ جب بات کرنی تھی تو سپریم کورٹ میں خاموش کروا دیا کہ آپ نہیں بول سکتے۔ اس وقت وہ جیل سے نظر آیا لوگوں کو، وہ نظر بھی نہیں آنا تھا، لیکن وہ کسی نے تصویر بنا کے لگا دی تھی، اس کو وائرل کر دیا تھا۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو ہی کوئی معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں، جو ہی وہ جو باہر والا بیٹھا عمران ہے، جس کو میں جھوٹا عمران کہتا ہوں، فیک اکاؤنٹ، کیونکہ آپ کسی کو
اگر آپ کسی کی وجہ سے کوئی بات کر رہے ہیں نا، کسی کا نام اپنے آپ پہ طاری کر کے، مطلب کوئی آدمی طائر پرواز بن کے آپ کو کوئی بات کہے دوسری طرف سے، تو میرے علم میں نہ ہو تو آپ تو اس پہ یقین کریں گے. لیکن یہ معروضی حالات ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. حکومت کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ بلکہ اس پہ تو ایف آئی اے کو کیس کرنا چاہیے، چاہے وہ باہر بیٹھا ہے یا جہاں بھی بیٹھا ہے. آپ کیس کریں کہ یہ عمران خان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ ہیک ہوا ہے. کیا پتہ کون سی قوت اس ہمارے یہاں پہ جو نظام ہے اس کو پلٹنے کے چکر میں ہوتا ہے ایسے. آج کل تو سوشل میڈیا ایک پاور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہوتا. اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ سب سے پہلے سچے عمران کی یہ بات سنیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ غور سے سنیے گا. بجلی کی انکریز ہوئی ہے وہ نواز شریف اور بے نظیر کے زمانے میں آئی ہے. ہاں، پاور پلانٹ نواز کی شروع ہوا اور آئی پی پیز بے نظیر کے. جو آج اب بجلی کے مسئلے آ رہے ہیں، جو بیچارے لوگ گرمیوں میں بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 7 سال جنرل مشرف کے دور میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی، اور جو سڑکیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں وہ ساری نواز شریف اور بے نظیر کے زمانے کے پروجیکٹس تھے. تو یہ اس سے پہلے جنرل ضیاء اللہ کے 11 سال آئے، 1 میگا واٹ بجلی کا پروجیکٹ نہیں لگا تب بھی. تو یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں اور انہوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے عوام کے پاس جانا ہے. وہ مہنگائی سے اس لیے ڈرتی ہے، میں آپ کو بتاؤں مہنگائی سے اس لیے ڈرتی ہے، اور اس لیے بے نظیر اور نواز شریف آئی ایم ایف کی باتیں نہیں مان رہے تھے. اس لیے مان رہے تھے، انہیں پتا تھا الیکشن میں عوام سے ووٹ لینی ہے. ان دونوں کو نہ شوکت عزیز صاحب مشرف کو کیا پتا کہ عوام کیا ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں عوام. یہ تو نکلتے سڑکیں بند کروا دیتے ہیں، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں پاکستانی عوام کیا. ان کو تو یہ جو چکر مار رہے ہیں باہر، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، انہیں تو باہر کا زیادہ پتا اپنی عوام سے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آج عوام کے حالات کیا ہیں. 4,000 روپے مہینے کے تنخواہ کے اوپر مجھے بتائیں آج کوئی فیملی گزارا کر سکتی ہے جو مہنگائی ہوئی ہے؟ کون گزارا کر سکتا؟ انہیں کیا پتا دونوں کو. وہ کہتے ہیں موبائل فون آ کے بڑی خوشحالی آ گئی ہے. موبائل فون آ تو گئے ہیں اور سب استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. نہیں، میرے سارے ملازم موبائل فون استعمال کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ بیچاروں کے حالات بہت برے ہو گئے، بگڑ گئے حالات. ان کی بہت مشکل حالات ہے. لیکن 4,000 روپیہ 2 سال پہلے کیا خریدتا تھا اور آج کیا خریدتا ہے؟ 7 سال پہلے کیا خریدتا تھا؟ آج روٹی آتی تھی 50 پیسے کی 7 سال پہلے، آج 4 روپے کی آتی ہے. اب سوچے نا کہ یہ جو مہنگائی جو بڑی ہے، عام آدمی اب دیکھیں پیٹرول کی قیمت دنیا میں کم ہو گئی، پاکستان میں نہیں کم ہو رہی. یہ اس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. حکومت کو 25-26 روپے کا پڑتا ہے، عوام کو 60 روپے لیٹر بیچتی ہے. سارا بیچ میں ٹیکس لگا ہوا ہے. نہیں جی، یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ تھا سچا عمران، جس کے حوالے سے کئی باتیں ایسی آ رہی ہیں جو تصدیق نہیں ہو سکتی. لیکن عمران نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے زمانے میں یہ کام ہوئے، بجلی کے بھی اور سڑکوں کے بھی، اور مارشل لاؤں کے ڈکٹیٹروں کے زمانے میں کیا کام ہوئے وہ بھی بتا دیے. اب سوری، میں ذرا پانی پی لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اب ہوا یہ ہے، اس کے بعد جب عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا یا عمران خان آئے، اس کے بعد ان کا کیا کہنا تھا یہ سنیے. جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک ادارہ رہ جاتا ہے، ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے. اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ ہو گئی بات. عمران خان نے بتا دیا آپ کو کہ ISI کیا کرتی ہے. ہمیں نہیں پتا ISI کیا کرتی ہے، لیکن سب کی چوری کا پتہ ہوتا ہے. اور جب سب کی چوری
اس وقت کے DGISI عاصم منیر نے عمران خان کو بتائی تو اتوار کے دن عاصم منیر کی چھٹی کرا دی گئی. ہے تو سچا آدمی ہے اور ان کو بھیج کے دوسرا بندہ لے آئے کیونکہ چوری کا ISI کو پتہ ہوتا ہے. خیر مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں صرف اپنی بات کو یہاں تک محدود رکھوں گا کہ سچے عمران اور جھوٹے عمران میں فرق جان کر جیئیں. سچے عمران کے میں نے 2 باتیں آپ کو سنا دی ہیں، اور بھی بہت ہے لیکن آج اسی سے گزارا کر لیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے. اور ہاں لائک شیئر کر دیجئے، دوستوں کو ضرور دیجئے. عمران خان سے محبت کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ تحفہ ہے، یہ لازمی یہ آپ نے کرنا ہے. اور ہاں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کمنٹ کرنا ہے. ہاں جی کمنٹ کریں اور اس کو دوستوں میں شیئر کر کے سبسکرائب ضرور کر دیجیے اگر نہیں کیا. اللہ حافظ.